اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و صحبہ وبارک وسلم۔ آج کی نشست میں ہم اعتکاف، اس کے معنی، مفہوم، ماخذ، فضیلت اور اس کے مسائل پر بات کریں گے تاکہ ہم اعتکاف کو صحیح مفہوم کے ساتھ جان سکیں۔ تو سب سے پہلے ہم اعتکاف کے معنی و مفہوم پر غور کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ اعتکاف ہے کیا، اعتکاف کس چیز کا نام ہے۔ جس مسجد میں اذان اور جماعت ہوتی ہے وہاں اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے عبادت کی نیت کے ساتھ ٹھہرنا اعتکاف کہلاتا ہے، اور اس کے لیے مسلمان کا عاقل ہونا اور جنابت اور حیض و نفاس سے پاک ہونا شرط ہے۔ اس میں بلوغت شرط نہیں ہے، کیونکہ نابالغ بچہ جو تمیز رکھتا ہے اگر نیت اعتکاف مسجد میں ٹھہرے تو یہ اعتکاف صحیح ہے۔ اعتکاف کا مقصد یہ ہے کہ معتکف یعنی کہ اعتکاف کرنے والا اپنے عمل سے ثابت کرتا ہے کہ اس نے حالت حیات ہی میں اپنا گھر بار، بال بچے سب کچھ چھوڑ دیا ہے اور کہتا ہے کہ اے مولا تیرے گھر میں آ گیا ہوں، اور قاعدہ ہے کہ اگر گھر والا کریم اور عزت والا ہو تو وہ ضرور ہر اس شخص کی عزت اور اکرام کرتا ہے جو اس کے گھر آئے، خواہ وہ دشمن ہی کیوں نہ ہو۔ تو پھر بھلا رحمان و رحیم ذات جو سب کا داتا ہے، سب کا مالک ہے، سب کا آقا ہے، اس کے گھر میں جو مسلمان پناہ لے تو وہ ذات کریم اس کا کس قدر اکرام فرمائے گا۔ اس سے معلوم ہوا کہ اعتکاف کی بہت ہی بڑی فضیلت ہے، کیونکہ رب کریم اس کی عزت افزائی فرماتا ہے۔ محبوب رب کریم سید الانبیاء و مرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معتکف کے متعلق فرماتے ہیں، وہ گناہوں سے باز رہتا ہے اور نیکیوں سے اسے اس قدر ثواب ملتا ہے کہ جیسے اس نے تمام نیکیاں کی ہیں۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم سے روایت ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جس نے رمضان المبارک میں 10 دن کا اعتکاف کر لیا وہ ایسا ہے جیسا 2 حج اور عمرے کیے ہوں، اور جو شخص رمضان المبارک کے علاوہ بھی صرف 1 دن مسجد کے اندر اخلاص کے ساتھ اعتکاف کر لے اس کے لیے بھی زبردست ثواب کی بشارت ہے۔ چنانچہ اعتکاف کی ترغیب دلاتے ہوئے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اللہ عز و جل کی خوشنودی کے لیے 1 دن کا اعتکاف کرے گا، اللہ عز و جل اس کے اور جہنم کے درمیان 3 خندقیں حائل کر دے گا، جن کی مسافت مشرق و مغرب کے فاصلے سے بھی زیادہ ہوگی۔ حضرت ام المومنین سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جس شخص نے ایمان کے ساتھ اور ثواب حاصل کرنے کی نیت سے اعتکاف کیا تو اس کے سابقہ گناہ بخش دیے جائیں گے۔ حضرت سیدنا حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے کہ معتکف کو ہر روز 1 حج کا ثواب ملتا ہے۔ ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی کے لیے ہر وقت کمر بستہ رہتے تھے، اور خصوصاً رمضان المبارک میں خوب ہی عبادت کا اہتمام فرمایا کرتے تھے۔ چونکہ ماہ رمضان ہی میں شب قدر کو بھی پوشیدہ رکھا گیا ہے، لہٰذا اس مبارک رات کو تلاش کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بار پورے ماہ مبارک کا اعتکاف فرمایا۔ حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 1 رمضان سے 20 رمضان تک اعتکاف کرنے کے بعد ارشاد فرمایا، میں نے شب قدر کی تلاش کے لیے رمضان المبارک کے پہلے عشرے کا اعتکاف کیا،
پھر درمیانی عشرے کا اعتکاف کیا۔ پھر مجھے بتایا گیا کہ شب قدر آخری عشرے میں ہے، لہٰذا تم میں سے جو شخص میرے ساتھ اعتکاف کرنا چاہے وہ کر لے۔ ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، تاجدار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان المبارک کے آخری 10 دنوں کا اعتکاف فرمایا کرتے تھے، یہاں تک کہ اللہ عز و جل نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وفات ظاہری عطا فرمائی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہن اعتکاف فرماتی تھیں۔ اگر کسی اسلامی بہن نے نماز کے لیے کوئی جگہ مقرر نہیں کر رکھی تو گھر میں اعتکاف نہیں کر سکتی، البتہ اگر اس وقت یعنی جب کہ اعتکاف کا ارادہ کر لیا ہو اور پھر کسی جگہ کو نماز کے لیے مخصوص کر لیا جائے تو اس جگہ اعتکاف کر سکتی ہیں۔ اعتکاف 3 قسم کے ہوتے ہیں، ایک واجب، سنت موقدہ اور نفل۔ اب واجب اعتکاف یہ ہے کہ اگر ہم نے کسی بات کے لیے منت مانی ہو کہ جیسے میرا فلاں مریض اچھا ہو گیا یا فلاں کام ہو گیا تو اتنے دن اعتکاف بیٹھوں گی یا بیٹھوں گا، اور جب کام بن جائے تو اتنے دن بمائے راتوں کے اعتکاف بیٹھنا واجب ہے۔ سنت موقدہ یہ ہے کہ رمضان المبارک کے آخری عشرے میں اعتکاف بیٹھنا، یعنی 20ویں رمضان المبارک کو سورج ڈوبتے وقت اعتکاف کی نیت سے مسجد میں موجود ہوں اور 29 تاریخ کو عید الفطر کے چاند کے دیکھنے پر یا 30 تاریخ کو غروب آفتاب کے بعد اعتکاف ختم کر دیں۔ نفل اعتکاف یہ ہے کہ اس کے لیے نہ روزہ شرط ہے اور نہ ہی کوئی وقت خاص، بلکہ جب مسجد میں داخل ہوں اور اعتکاف کی نیت کریں، جب تک مسجد میں رہیں گے تو نماز اور تلاوت اور ذکر و فکر میں مشغول رہیں گے، اعتکاف کا مفت ثواب ملتا رہے گا۔ جب مسجد سے باہر نکلیں گے تو اعتکاف خود بخود ختم ہو جائے گا۔ در مختار میں ہے کہ سنت موقدہ اعتکاف کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ اعتکاف جو آخری عشرے میں کیا جائے وہ سنت موقدہ ہے، اور یہ سنت علی الکفایہ ہے، یعنی اگر شہر یا گاؤں میں ایک شخص بھی معتکف ہو گیا تو سب گاؤں والے اور سب شہر والے اہل محلہ بری الذمہ ہوں گے۔ اگر کوئی ایک بھی اعتکاف نہ بیٹھے تو سب سے مطالبہ ہوگا، لہٰذا مسلمانوں کو چاہیے کہ شہر یا گاؤں میں کم از کم ایک شخص اعتکاف ضرور بیٹھے، ورنہ سب پر وبال ہوگا۔ استغفر اللہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ماہ رمضان المبارک کے صحیح اور حقیقی مفہوم کے ساتھ ماہ رمضان گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس ماہ مبارک کو صحیح معنوں میں ہمارے لیے رحمت، بخشش اور مغفرت کا خزینہ بنا دے۔ اور جو اس ماہ مبارک کے آخری عشرے میں اعتکاف بیٹھتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو اس اعتکاف کا صحیح ثواب حاصل کرنے کی توفیق دے اور ان کے صدقے ہم پر بھی اپنی رحمت اور بخشش اور کرم کی برسات عطا فرمائیں۔ آمین ثم آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔